جناب محمد میں عمر ساری کٹے، غم جناب محمد میں عمر ساری کٹے، جو آیا در پہ ندامت تھی ماہ و سال میرے، جو آیا در پہ ندامت تھی ماہ و سال میرے، بغیر یاد نبی جو کٹے فضول کٹے، بغیر یاد نبی جو کٹے فضول کٹے، بغیر یاد نبی جو کٹے فضول کٹے، غم جناب محمد میں عمر ساری کٹے، غم جناب محمد میں عمر ساری کٹے، یوں باوضو تھے فدا شاہ کے غلام وہاں، یوں باوضو تھے فدا شاہ کے غلام، اللہ کا شاہ ہے، اللہ کا شاہ ہے، دوسرے شاہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی شاہ نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ آل محمد، شاہ آقا۔ اور جو آقا کی غلامی میں آئے، آقا کے طفیل شاہ ہیں، اور آقا کے بعد ہمارے تمہارے شاہ آقا کے طفیل سے حضرت امام حسن اور حسین، آقا کے لیے، آقا جی کے لیے ان پر ہماری جانیں فدا، ہمارے دل فدا، جہاں وہ قدم رکھے اس جگہ میں ہماری جان فدا، آقا کے لیے، یہ یاد رکھے، آقا جی کے لیے، ورنہ آقا کے لیے کوئی نہیں شاہ ہو سکتا، نہ کوئی آل، نہ کوئی نبی، کہ خدا نے ان کو امتیاز سے شاہ بنایا ہے، امتیاز سے، لیکن وہ خود تواضع کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن تم ظاہر حدیث پہ نہ چلو، بعض نالائقوں کی طرح اپنا ایمان گوا بیٹھے۔ خود تواضع سے کیا کہا کہ جیسے ظاہری غلطی ہوئی تھی یونس علیہ السلام سے، کہا لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، جو یونس پیغمبر تھے جن سے ظاہری غلطی ہوئی تھی حکمت کے تقاضے سے، اور سمندر میں پھینکا تھا اپنے کو کہ اس میں غلام باغی ہے، کشتی نہیں چلتی تھی، کہا اس پر بھی فضیلت مجھ کو مت دو، کاکا نے کہا تم ایسے ہی سمجھ لو تو تمہارا ایمان چلا جائے گا، فضیلت دو، یہ تواضع کرتے ہیں، اور تم نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ یونس سے آقا سے افضل نے کہا نہ، ایسے نہ سمجھے، تمہارے پاس دوسری حدیث موجود ہے حضرت عمر والی، ہیں جی، حضرت عمر نے فقط تعریف کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھیڑا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ یہاں ظاہری طور سے شکن آ گئی، لیکن بولتے کچھ نہیں تھے، آپ کا سمجھانا عجیب ہوتا تھا، ماشاء اللہ۔ تو ابو بکر صدیق جو سب سے بڑے عاشق رسول تھے بالاتفاق، کہا اما تری الی وجہ رسول اللہ، اے عمر آقا کی طرف تو دیکھو، تم پڑھ رہے ہو، جب آقا کی طرف دیکھا تو آقا کے کچھ یہاں ناراضگی کے آثار تھے، ہم بل نہیں کہہ سکتے، آثار تھے، تو آقا جی نے کیا کہا عمر کو، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ اس وقت ہوتے بھی، لما وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہ ہوتی میری غلامی کے بغیر نہ چل سکتے، تم ان کی تعریف اور خوبی میرے سامنے بھی کرتے ہو، مطلب جو آقا ہوں، آقا کے سامنے غلام کی تعریف ہونی چاہیے،
غلام کی تعریف نہیں کہا میری لما وسعہ، ان کو وسعت نہ ہوتی، گنجائش نہ ہوتی، الا اتباعی، میری اتباع کے بغیر، میری غلامی کے بغیر۔ پھر حضرت عمر نے وہ الفاظ کہے، معافی کے الفاظ۔ تو آقا کی بڑی شان ہے، ظاہری حدیثوں پہ نہ چل، اگر وہ کہہ بھی دیں مجھے فضیلت مت دو یونس پر، ہاں جی، تو ایسی اور بھی حدیثیں ہیں۔ جیسے آپ نے کہا اللہ سے میں اتنا ڈرتا ہوں کوئی نہیں ڈرتا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے آقا نے کہا قسمیں کھائیں 3 دفعہ، بعض کتابوں اس پہ لکھا مارے گئے، پتہ نہیں ایمان پہ مرے نہیں مرے ہیں، کیوں آقا نے کہا خدا کا خوف جتنا مجھ کو ہے کسی کو نہیں ہے۔ تو 3 دفعہ قسمیں کھائیں، واللہ واللہ کہا، لا ادری، مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وَأَنَا رسول اللہ، اس کے باوجود کہ اللہ کا رسول بھی ہوں مجھے نہیں پتہ۔ اور قرآن نے بھی کہا قُلْ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، ان کو کہہ دیا کریں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتہ میرا کیا بنے گا، تمہارا کیا بنے گا۔ پھر کیسے عشرہ مبشرہ کی آپ نے دعوت بشارتیں دیں، پھر کیسے آپ نے کہا کہ اللہ جنت کا دروازہ جب تک میں دستک نہیں دوں گا کھل نہیں سکتا، ایسی ایسی باتیں کی، اور کہا ساری مخلوق جو سی ہے میرے قدم میں قیامت میں لائی میرے قدم میں لائی جائے گی، میرے قدموں میں ہوگی۔ یہ کیسے کہا؟ تو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خوف اتنا غالب تھا، اس وجہ سے کہا۔ یہ نہیں کہ استغفر اللہ پتہ ہی نہیں تھا، سب پتہ تھا۔ تو یہ ظالم ظاہر حدیثوں کو لے کے گمراہ کرتے ہیں، عالم ہیں گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، جی کہتے حدیث ہے اور سمجھ آتی نہیں۔ تو اس میں وہ بات آپ کو بڑا فائدہ دے گی، تو وہ باتیں یاد رکھا کریں ایسے عالموں میں، کیونکہ آقا جی نے یہ بھی کہا ہے میری ممبر پر بندر اور خنزیر چڑھیں گے، یہ عالمی ہوں گے۔ اب وہ کون ہے کون نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے، اس کی ہم نے جیسے شناخت یا اس کا تعین نہیں کر سکتے، اس کا تعین وہ کر سکتا ہے جو نبی کا رازدار ہے، جس کو بتایا یہ ہے وہ۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ ممبر پر چڑھیں گے، اتنا تو ماننے کا سب پر فرض ہو گیا۔ کون ہے یہ چھوڑ دو، تو ہوں گے نا، تو تبھی تو کہا ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگو خدا ایسی مصیبت میں نہ ڈالے جیسے یہ علماء بازے پڑے ہوئے ہیں، بے ادب ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے، ہیں جی، اور ایسی حدیثیں جیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جس میں آپ کو وہ مثال بڑا ہی فائدہ دے گی۔ نیم حکیم خطرہ جان، یہ کم ہے لیکن اس سے بڑی مصیبت ہے نیم ملا خطرہ ایمان، کہ نیم اللہ سے خدا آپ کو بھی بچائے ہم کو بھی بچائے، اس کے بعد نیم حکیم سے بھی بچائے، وہ بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پہلے نیم اللہ یا پہلے نیم حکیم۔ ہاں یہ بڑا خطرہ ہے۔ تو نیم اللہ موجود ہے تمہارے ملک میں، اور قیامت تک یہ ہوتے رہیں گے کم بخت، اور ایسی کتابیں لکھتے ہیں لوگوں کے ایمان ضائع ہوں، تو آپ ایسی ان کی حدیثوں کی شرح وضاحت نہ پڑھا کریں اور اختلاف کی باتیں نہ سنا کریں۔ محبت والے عاشق کہتے ہیں کوئی وسوسہ دل میں آ جائے 40 سال نہیں نکلتا، انسان سوچوں میں رہتا ہے ایسے کہوں یا ایسے سمجھوں یا کیا میں ذہن بناؤں۔ تو یہ کتابیں نہ پڑھا کریں اختلاف کی، نہ بریلوی کی، نہ دیوبندی کی، نہ وہابی کی، کسی کی بھی کتاب ہو، تم کو کوئی وسوسہ نہ آ جائے۔ تمہارے وسوسے کچھ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی وسوسہ ہو وہ حقیقت ہو کہ آقا کی سچی محبت کب دل میں آئے گی، کب میں سچا عاشق رسول بنوں گا، بس باقی سب چھوڑ دے۔ تو خدا آپ کو ہم کو توفیق دے۔ اور اس وقت جتنی میری ہمت ہوتی ہے، بھائیوں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ جب تک شیخ کی ہمت ہوگی، تو اس وقت میں جیسے وہ ہو گیا ہوں، دل لگی کی بات آتی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے غم کے دن ہیں۔ ہماری والدہ خدا کی قسم مجذوب الہی تھی، ہم چھوٹے بچے تھے، پتہ نہیں ہم کو ہوتا تھا، تو کہتی تھی ہنستے ہو یہ دن غم کے ہیں، آقا کی آل شہید ہوئی ہے تم کیسے ہنستے ہو، واللہ ایسے کہتی تھی، سبحان اللہ۔
تو اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں خدا رسول سے، اور آپ کا ہمارا رشتہ آقا جی والا نہ یہاں کٹ سکتا ہے نہ وہاں کٹ سکتا ہے، اس لیے بیچ میں رشتہ عشق محمد آ گیا ہے، اور یہ تیز ہی ہو رہا ہے، ہوتا ہی رہے گا۔ اس لیے میں آپ کو آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور جو میں نے کسی سے بات پوچھی تھی یا نہیں پوچھی تھی کہ وہ پیغام بھی ان کا لاتا تھا، میں نے کہا میں آقا کی طرف سے ان کو آئی لو یو کرتا ہوں، آقا جی آپ سے آئی لو یو کہتے ہیں، قبول ہے کیونکہ ان کی محبت میں اگر منع ہوتی تو مجھے خبر آ جاتی ایسے نہ کہو، تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ میرے پاس ایسے زبردست وسائل اللہ کی نعمت سے موجود ہیں جو اصل خبر لے آتے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اور اب یہی کہوں گا، اپنے گناہ گار کو آپ کو بھی آقا کے پیش کرتا ہوں، وہ رحمت سے ہم کو آپ کو چلائیں گے، کہیں یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔